اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظہیر عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل V5 میڈیا۔ جی ناظرین، آج آپ سے دو اہم خبروں پہ بات کرنی ہے۔ جی بالکل، دو خبریں۔ پہلی خبر کی ابتدا ایک شعر سے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ جگہ جی لگانے کی نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جی بالکل، آپ صحیح سمجھے۔ پہلی خبر جنرل پرویز مشرف کے انتقال کے حوالے سے ہے۔ سابق صدر مملکت جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف انتقال کر گئے۔ ان کا انتقال اتوار کی صبح متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی کے ایک اسپتال میں ہوا، جہاں وہ زیر علاج تھے۔ پرویز مشرف 2001 سے 2008 تک پاکستان کے صدر رہے۔ ان کی عمر 79 برس تھی، یعنی 79 ایئرز، اور وہ امریکن ہسپتال دبئی میں زیر علاج تھے۔ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ متعارف کرانے والے پرویز مشرف کارگل جنگ سے لے کر نواز شریف حکومت کا تختہ الٹنے تک اور خود کو باوردی صدر بنوانے سے لے کر ملک سے باہر جانے تک اپنی ہنگامہ خیز زندگی میں ہمیشہ سرخیوں میں رہے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ جس بیماری میں مبتلا تھے اس کا دنیا میں کہیں علاج موجود نہیں ہے۔ جی بالکل، ایمیلیوڈوسس۔ دیکھ لیں نام کتنا مشکل ہے اور یہ بیماری کتنی خطرناک اور خوفناک ہے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ بیماری کسی بد سے بدترین دشمن کو بھی نہ لگے۔ یہ ایک نایاب اور سنگین بیماری ہے جس میں اعضاء اور ٹیشوز میں غیر معمولی پروٹینز بننا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اعضاء کی ناکامی کا خطرہ ہوتا ہے۔ پرویز مشرف کے خاندان کے مطابق وہ اسی بیماری میں مبتلا تھے۔ برطانیہ کے صحت عامہ کے ادارے کے مطابق یہ بیماری نسل در نسل منتقل نہیں ہوتی اور اس سے اعضاء اور ٹیشوز میں غیر معمولی پروٹین بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے اعضاء کی ناکامی کا خطرہ ہوتا ہے۔ اکثر افراد میں اس بیماری کے بعد ایمولیوڈین پروٹین گردے میں بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ برطانوی ادارے کے مطابق ایمیلیوڈوسس کا کوئی علاج نہیں اور جسم میں بننے والی ان پروٹین کو براہ راست نکالنا بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ اتنی خوفناک اور خطرناک بیماری اور لا علاج بیماری جنرل مشرف کو لاحق کیوں ہوئی، اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتا اور نہ کچھ کہوں گا، کیونکہ وہ اپنے تمام تر اچھے اور برے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ لیکن یاد رکھیے گا، بے گناہ پاکستانیوں کو بشمول ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کرنا، لال مسجد پر چڑھائی اور بے گناہ بچوں کو شہید کرنا، اکبر بگٹی کے قتل اور قومی ہیرو اور محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی توہین جیسے کئی اقدامات جنرل مشرف کے کریڈٹ پر موجود ہیں۔ اور ہاں، خصوصی عدالت کے جج وقار سیٹھ کا فیصلہ تو کالعدم قرار دے دیا گیا، لیکن اصل عدالت کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ آج کی دوسری خبر یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہے، جو ہر سال 5 فروری کو منایا جاتا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ یاد آتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے۔ کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں، جسے دنیا کی کوئی طاقت ہم سے جدا نہیں کر سکتی۔ بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جموں و کشمیر کی آزادی سے پاکستان کی تکمیل ہوگی۔ بھارت مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اپنی روایتی مکاری کے انمٹ ثبوت دے چکا ہے۔ پاکستانیوں اور کشمیریوں کے درمیان مذہبی، ثقافتی اور سماجی ہم آہنگی کی پہچان موجود ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں مودی حکومت نے 5 اگست 2019 کو بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کے بعد اب تک انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی نظریں وہاں بے گناہ کشمیریوں پر بھارتی فوج کے بہیمانہ مظالم پر لگی ہوئی ہیں۔
اس حوالے سے بھارت میں ایمنسٹی انٹرنیشنل بورڈ کے صدر کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ان 3 برسوں میں صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف اب تک کم از کم 60 واقعات ریکارڈ پر آ چکے ہیں، جن میں 27 صحافیوں کی گرفتاریاں بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مقبوضہ جموں و کشمیر ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر موجود 1346 مقدمات کا جائزہ لیا، جس سے پتہ چلا کہ 1 اگست 2022 تک حب سے بھیجا کی درخواستوں میں 32% اضافہ ہو چکا ہے، جو غیر قانونی گرفتاریوں کا ایک واضح ثبوت ہے۔ کشمیر کے معاملے پر اقوام متحدہ کا رویہ اب تک نہایت مایوس کن ہے، جس نے بین الاقوامی سطح پر انصاف اور امن کے حوالے سے اس ادارے کی افادیت پر سنجیدہ سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ بابا قوم کے فرمودات کے مطابق کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے، اور یہ شاہرگ گزشتہ 7 دہائیوں سے ہمارے بدترین دشمن کے قبضے میں ہے۔ نہ جانے ہم اپنی شاہرگ کے بغیر زندہ کیسے ہیں، اور اگر واقعی یہ ہماری شاہرگ ہے تو ہم اس کو دشمن کے نرغے سے چھڑاتے کیوں نہیں، اسے آزاد کیوں نہیں کراتے؟ ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج اور نمبر 1 ایجنسی موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کو سیاست دانوں کے کمروں میں خفیہ کیمرے لگانے سے فرصت نہیں ہے۔ پچھلے دور حکومت میں جب ملک میں مدینہ کی ریاست قائم تھی تو ہر جمعہ کو کچھ وقت کے لیے کھڑے ہو کر آزادی کشمیر کے لیے احتجاج ریکارڈ کروایا جاتا تھا، لیکن بدقسمتی سے آج تک ہم نے اور ہمارے حکمرانوں نے کھوکھلے نعروں اور دعووں کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اس کے بارے میں سوچئے گا ضرور۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔